السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر جمال، اخوت کالج یونیورسٹی قصور سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 15، مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال جو اتا ترک کے نام سے مشہور ہیں اور ترکی کے پہلے باقاعدہ صدر ہیں اور جدید ترکی کے بانی ہیں۔ یہ 20ویں صدی کی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، اور تاریخ کے اندر جتنے بھی عظیم لیڈرز ہیں شاید ان میں سے چند ایک ہی ایسے ہوں گے جنہیں اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ عزت اور انسپریشن ملی ہوگی۔ انہوں نے قوم کی زندگی کو فیصلہ کن انداز میں بدل دیا اور دنیا کے اندر بہت زیادہ شہرت اور عزت کمائی۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk, the founder of the Turkish Republic and its first president, stands as a towering figure of the 20th century. Among the great leaders of history, few have achieved so much in so short period, transformed the life of a nation as decisively and given such profound inspiration to the world at large. اس مضمون میں ہم پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست اور اس پر اتحادی افواج کے قبضے اور پھر مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترکی کی آزادی کے لیے جدوجہد، حتیٰ کہ یونانیوں کے ساتھ آزادی کی جنگ، اور پھر ترکی کی اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی ترقی سے متعلق بات کی گئی ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی جس میں ترکی کو شکست فاش ہوئی اور تمام مشرق کے قریب اور مشرق وسطیٰ میں جمہوری ملکوں کی فوجوں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ فاتح تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ نجات دہندہ تھے۔ ترک جو 1911 سے لے کر مسلسل اس جنگ میں نبرد آزما تھے، وہ ہتھیار ڈال سکنے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ پرانے آزادی پسندوں سے تشکیل پانے والی ایک حکومت ابھی بھی استنبول میں برسر اقتدار تھی۔ اس کے ارکان اور اسی طرح خود بادشاہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مشتاق تھے۔ قوم کے بہترین مفادات سے متعلق ان کا نظریہ جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ وفاداری اور فاتحین کی قابض فوجوں کے ساتھ تعاون تھا۔ استنبول میں برطانوی سفارت خانہ اب برطانوی ہائی کمیشن بن چکا تھا۔ اسے فوجی اور بحری دستوں کی مدد حاصل تھی۔ اتحادی افسران پولیس اور بندرگاہوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ اتحادیوں کے احکامات اور مشوروں نے حکومت کے عمومی انتظامی ڈھانچے کی جگہ لے لی تھی۔ اس پر اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سلطان محمد چہارم اتحادی افواج کا تابع فرمان بن گیا تھا۔ اتحادیوں نے انتظامی امور اپنی مرضی سے طے کرنا شروع کر دیے تھے۔ ترکی کی شاہی فوج کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت مشرقی اناٹولیا میں کہیں دور ایک شخص کاظم کرابیکر خلافت عثمانیہ کی فوج کے کچھ بچے کھچے ہار نہ ماننے والے فوجیوں کے ساتھ اتحادی کنٹرول افسروں کی راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا، اور یہ اپنے جوانوں کو منتشر کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ کاظم کرابیکر کی قیادت میں ہفتہ بہفتہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور یہ واضح ہو گیا تھا کہ ترک متواتر، بہادر اور نڈر ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ اناٹولیا کے قصبوں کے گلی کوچوں میں ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ چیز نہ صرف اتحادیوں میں بلکہ استنبول میں اضطراب کا باعث بن گئی تھی۔ کسی کو بادشاہ کے نمائندے کے طور پر جا کر صورتحال سے موقع پر نپٹنا بہت ضروری تھا۔ کوئی طاقتور اہل سپاہی درکار تھا۔ ہر اشارہ ایک ہی شخص کی نشاندہی کرتا دکھائی دے رہا تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھا۔
بادشاہ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مصطفیٰ کمال کو اناٹولیا روانہ کیا۔ مصطفیٰ کمال ایک قابل اور محب وطن فوجی افسر تھا۔ وہ 15 مئی 1919 کو اناٹولیا روانہ ہو چکا تھا۔ پہل تو برطانوی ہائی کمشنر نے اعتراض کیا، لیکن اس موقع پر اس کے اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال مشرقی صوبوں کے گورنر جنرل کی حیثیت سے 1919 میں شمال مشرقی ساحل کی طرف بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ بمشکل ہی سے بھاپ سے چلنے والا چھوٹا سا بحری جہاز مصطفیٰ کمال کو اٹھائے بحیرہ اسود میں داخل ہوا۔ ابھی وہ بحیرہ اسود میں داخل ہوا ہی تھا کہ استنبول کے حکام اعلیٰ اس کے عزائم کے بارے میں مشکوک ہو گئے اور انہوں نے جہاز کو راستے میں ہی روک لینے کے احکامات جاری کر دیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالکل اسی دن یہ بات بلا شک و شبہ واضح ہو گئی کہ اتحادی خلافت عثمانیہ کو استنبول کی دیواروں تک تقسیم کرنے کی سزا کا فیصلہ سنا چکے تھے۔ 15 مئی 1919 کو بحیرہ روم کے برطانوی بیڑے کے ایڈمرل نے ازمیر کے عثمانی گورنر کو مطلع کیا کہ یہ عظیم بندرگاہ اور لڈن کا زرخیز صوبہ یونانیوں کے تصرف میں ہوں گے۔ عثمانی فوجی ان کو جلدی سے بیرکوں میں واپس بلا لیا گیا، اور جیسے ہی پہلا یونانی سپاہی جہاز سے اترا، یونانی لاٹ پادری نے سلیب لہرا دی۔ تمام محب وطن ترکوں کے نزدیک ان واقعات کا مطلب تھا کہ انہیں بس ایک ہی حکمت عملی اپنانی ہے، اور وہ حکمت عملی کٹ مرنے کی حکمت عملی تھی۔ ان کے صوبوں میں اس صوبے پر جو انتہائی زرخیز بنیادی طور پر ترک نسل کا گھر تھا، بیرونی تسلط نے حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی آگ بگولا کر دیا جو اتحادیوں کے ساتھ انتہائی شیر و شکر تھے۔ بادشاہ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ہی مصطفیٰ کمال کا انتخاب کیا تھا۔ اتحادی ممالک نے ترکوں کے حصے بکھرے کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہوا تھا، لیکن ترکوں کی حب الوطنی بیدار ہو چکی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یونانیوں کی غلامی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ اس لیے انہوں نے یونانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ ترک حب الوطنی اب کوئی ڈاماڈول نہ تھی، یہ تمام طبقوں کے مرد و زن کے دلوں میں ایک بھڑکتا ہوا شعلہ بن چکی تھی، غاز و غضب کا شعلہ، نہ کہ نفرت کا۔ حتیٰ کہ صفاقانہ جنگوں کے دوران بھی ترکوں اور یونانیوں نے ایک دوسرے سے کبھی نفرت نہیں کی، اور اناٹولیا کی مہم جوئی کے سلسلے میں یونانیوں میں بالکل تھوڑا سا جوش و خروش بچا تھا۔ یونانی شاہی فوج کے ایک عظیم آفیسر آئون میٹکس نے احتجاج بھی کیا، مگر لشکر کشی جاری رہی۔ شدید طوفان میں مصطفیٰ کمال کا چھوٹا سا جہاز اناٹولیا کے ساحل پر علی فورٹ سے ملا، جو کہ انقرہ میں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے فوجی دستے کا کمانڈر علی فورٹ محب وطنوں کے خفیہ اجلاس میں انہوں نے مزاحمت کا منصوبہ تیار کیا۔ امیسا کے اس مقام پر جب گوریلا دستے یہ طے پا گیا کہ جب گوریلا دستے یونانیوں کو روکیں گے اور ان بے ترتیب دستوں کی آڑ میں محب وطن قومی فوج تشکیل دیں گے، مگر یہ کام محمد فور یعنی بادشاہ چہارم یا استنبول میں کسی سے کسی قسم کی مدد لیے بغیر مکمل کیے جانا تھا، کیونکہ سلطان اور مرکزی حکومت دشمن کے تسلط میں ہے۔ As the Sultan and the central government are in enemy hands, we must set up some temporary government in Anatolia. ہمیں اناٹولیا میں عارضی حکومت قائم کرنا ہی ہوگی۔
اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حقیقی اور آزاد ترکی کی نمائندگی کرنے کے لیے نمائندوں کا اجلاس جتنی جلدی ممکن ہو بلا لیا جائے۔ مصطفیٰ کمال گاؤں گاؤں دورے کرتا رہا۔ وہ ہر گاؤں کی طرف نکل کھڑا ہوا اور مزاحمت کی تبلیغ کرتا رہا۔ وطن پرستانہ بغاوت کے مراکز تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ وہ ہر جگہ اپنے نمائندے مقرر کرتا رہا۔ مصطفیٰ کمال کا جوش اور شخصیت اتنی مؤثر نہ ہوتی اگر یہ خبر نہ پہنچ جاتی کہ یونانی اپنی فوجیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر جگہ مقامی ترکوں نے یونانی راج پر موت کو ترجیح دینے کی قسم کھا لی تھی۔ مزید یہ کہ وہ اتحادی جنہوں نے یہ منصوبے بنائے تھے بہت دور تھے، جبکہ ترک فوج کے متحد دستے دیار بیکر کے مقام کے قریب بھی موجود تھے، اور لوگ جوک در جوک ان بندوقوں اور گولہ بارود کے ساتھ سپاہیوں کی صفوں میں آ ملے تھے جو انہوں نے اتحادیوں کے اسلحے کے ذخیروں سے لوٹا تھا۔ جو ہی محمد فور بادشاہ کو ان سرگرمیوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مصطفیٰ کمال کو واپس آنے کا حکم دیا۔ مصطفیٰ کمال کا جواب بادشاہ کے نام ایک لمبا پرسنل ٹیلی گرام کی صورت میں تھا، جس میں اس نے بادشاہ کو اکسایا کہ وہ اپنے لوگوں کے رہنما کے طور پر اناٹولیا میں آئے اور یونانیوں اور تمام غیر ملکی دشمنوں کے خلاف بذات خود ان کی قیادت کرے۔ The patriot's reply was a long personal telegram to the Padishah urging him as leader of his people to come over to Anatolia and himself take the lead against the Greeks and all the foreign enemies. It would be Mehmet's least chance to save himself. محمد کا خود کو، اپنے آباء و اجداد کے تخت کو اور ترک قوم کو بچانے کا یہی آخری موقع تھا، لیکن ترکی کے بہترین مفادات سے متعلق محمد کا نظریہ طاقتور فاتحین کے ساتھ ملنا جلنا تھا۔ ان حالات میں مصطفیٰ کمال کی دعوت کا واحد تصور ایک تحکمانہ فرمان ہو سکتا تھا۔ بادشاہ کو مصطفیٰ کمال کے جواب سے غصہ آ گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ باغی مصطفیٰ کمال کو فوراً استنبول میں حاضر کیا جائے۔ پرسنل ٹیلی گرام کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا انتہائی اہم تار مصطفیٰ کمال نے بادشاہ کو ایک بار پھر بھیجا، جس میں یہ لکھا گیا، I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence. جب تک میری قوم اپنی آزادی حاصل نہیں کرتی میں اناٹولیا میں ٹھہروں گا۔ محمد فور کو صوبہ اناٹولیا کو اپنی سلطنت میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے عیاری اور مکاری کے سوا کوئی دوسرا رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے اس نے غیر متوقع طور پر اعلان کیا کہ وہ قوم پرستوں کی پسند کی حکومت بلانے کے لیے تیار ہے۔ اناٹولیا میں نمائندے اپنی سرگرمیاں استنبول منتقل کر سکتے ہیں اور مصطفیٰ کمال کے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اور پھر بھی وہ بادشاہ ذل سبحانی کے مخالف نہیں سمجھے جائیں گے۔ جو محب وطن اپنی ریاست کو سلطان کے بغیر بمشکل تصور کر سکتے تھے، انہوں نے تو جلد یا بدیر اس کا سربراہ بننا ہی تھا، تو انہوں نے ان وعدوں کا یقین کر لیا۔ تقریباً سبھی نے ان وعدوں پر یقین کر لیا کہ شاید محمد فور بادشاہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن سوائے مصطفیٰ کمال کے جو خوب لڑتا رہا اور پارلیمنٹ کو اناٹولیا میں بیٹھنا چاہیے، وہ اس ضد پر اٹا رہا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اسے پارلیمنٹ کو انقرہ کی بلند و بالا قصبے میں بیٹھنا چاہیے، جہاں یہ ملک کے وسط میں خوب محفوظ اور خود مختار اور اتحادیوں سے قطعی طور پر آزاد ایک ایسے قصبے میں بیٹھے گی جو مکمل طور پر ترکوں اور ان کے آباء و اجداد سے جڑا۔ مگر اس موقع پر اسے شکست ہوئی اور مصطفیٰ کمال تقریباً اکیلا رہ گیا،
جب 20 جنوری 1920 کو سلطان کے شہر میں قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور اس نے اتحادیوں کی نگاہوں اور بندوقوں تلے مزاحمت کا لاہ عمل تشکیل دینے کی کوشش کی۔ جب نمائندے باسفورس میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے تو مصطفیٰ کمال اس آزادی کا غیر معمولی طور پر اچھا استعمال کر رہا تھا جو بطونیوں مراد وہ نمائندوں کی عدم موجودگی کے سبب اسے ملی تھی۔ اگلے چند ہفتوں تک اتحادی کرندے یہ رپورٹیں دینے میں مصروف رہے کہ ملک کے وسطی حصوں میں بڑے بڑے مسلح لشکر، پرانی شاہی فوج کے باقاعدہ دستے، مسلح کسان اور عورتیں دیکھی گئی ہیں جو گولہ بارود اور کھانے پینے کی اشیاء کی نقل و حمل ایسے کر رہی تھیں جیسے ترک عورتوں نے اسلام سے پہلے کے دنوں میں کیا تھا۔ اور ساحل کے قریب ادھر ادھر مقیم اتحادی قابض فوج کے لیے یہ صورتحال واقعتاً سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی ڈائری میں ایک امریکی خاتون ڈاکٹر نے اناٹولیا میں صورتحال کے روز بروز زوال پذیر ہونے کو کچھ اس طرح سے لکھا۔ وہ لکھتی ہے کہ فائرنگ متواتر بدتر ہوتی جا رہی ہے، آرمینیوں کا قتل عام متوقع ہے، تمام رات ہر طرف غضبناک شعلوں سے آسمان سرخ رہتا ہے، توپیں گونجتی ہیں اور آسمان لرز اٹھتا، تمام شہر پر دھوئیں کے بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن ترک ہر پل بہادر اور نڈر ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے لیے یہ زندگی موت کا سوال ہے، اس لیے اب وہ بہت خطرناک ہو گئے ہیں۔ ہر روز نئے آدمی اور نیا ساز و سامان آتا جا رہا تھا۔ اتحادیوں نے اندرونی علاقوں سے اپنے دستوں کو ہٹانا شروع کیا۔ انہوں نے اسی شہر میں اہم بغداد ریلوے جنکشن کو خالی کر دیا، جہاں محب وطنوں نے فوراً ریلوے ڈپوؤں کو اسلحہ بارود کی فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا۔ اتحادیوں نے اس کا جواب استنبول کو اجتماعی حراست میں لے کر دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ تب جو لیڈنگ سرکردہ محب وطن تھے انہیں ایک دفعہ چھپنا پڑا اور اناٹولیا کی جانب فرار ہونا پڑا، اور اناٹولیا کی جانب بڑھتے ہی انہوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہونے کے لیے سیدھا انقرہ کی راہ لی۔ 23 اپریل 1920 کو انقلابی عظیم ترک قومی اسمبلی کا اجلاس مصطفیٰ کمال کے زیر صدارت ہوا۔ 1911 سے شروع ہونے والی جد و جہد کا پھل آخر کار 1920 میں ملنا شروع ہوا۔ اس کا پہلا قانون دنیا پر نئی ترک حکومت کے مقام کو واضح کرنا تھا۔ اس فیصلے کے الفاظ کی جرت حیرت انگیز ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ انقرہ میں بیٹھی عظیم قومی اسمبلی تب تک ترکی کی قسمت کے فیصلے کرے گی جب تک دارالخلافہ استنبول غیر ملکیوں کے قبضے میں ہے۔ اس نے ایک ایگزیکٹو کونسل بھی مقرر کر دی ہے جس نے ملک کی حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ استنبول، بادشاہ اور حکومت دشمن کے زیر تسلط ہیں، لہٰذا وہاں سے جاری کردہ تمام احکامات خود بخود کل عدم قرار دیے جاتے ہیں۔ قوم کے حقوق غصب کیے گئے ہیں۔ ترک قوم اگرچہ پرامن ہے مگر وہ بطور ایک خود مختار آزاد ریاست کے اپنے حقوق منوانے کے لیے پرعزم ہے۔ آخر کار جب 1920 میں مئی کا مہینہ ختم ہو رہا تھا تو اتحادی امن کی شرائط جو وہ محمد IV کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ منظر عام پر لے آئے۔ ان شرائط کے مطابق ایک چھوٹی اور بے بس سلطنت عثمانیہ نے مکمل طور پر اتحادی قوتوں کے زیر نگین ہو جانا تھا، تمام عرب صوبوں کو ماتحت علاقے بن جانا تھا، تمام مشرقی اناٹولیا کو آرمینیا کی ریاست میں شامل ہو جانا تھا، ازمیر کے گرد و نواح کے علاقے کو ایک بڑا یونانی ضلع بنایا جانا تھا، سسیلی فرانس کو مل جانا تھا، سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بذات خود برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے ماتحت ایک بین الاقوامی مرکز بن جانا تھا۔ استنبول کے صرف قریب ترین مضافاتی علاقے کو
یورپ میں ترکی کے طور پر باقی رہنا تھا، وہ ترکی جو کبھی اتنی بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ افسوس، اگر ان شرائط کو مان لیا جاتا تو یہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے لیے بلکہ اس کے لیے بھی جسے اب صحیح معنوں میں ترکی کہا جاتا ہے، یہ موت کا پروانہ ہوتا۔ ایسی شرائط پر مبنی معاہدے پر دستخط کرنے کے تصور پر غور کرنے کے باعث وطن پرستوں نے استنبول میں عثمانی حکومت پر غداروں اور سٹھیائے ہوئے بڈھوں کی کٹ پتلی حکومت ہونے کا ٹھپا لگا دیا، اور تقریباً تمام ترک قوم نے انقرہ کی ترک حکومت کو قبول کیا۔ محمد کے اس معاہدے پر دستخط کر دینے کی صورت میں معاہدے کی شرائط کو نافذ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 21 اگست 1921 کو یونانیوں نے حملہ کر دیا۔ انقرہ سے کوئی 50 کلومیٹر مغرب میں دریائے سکاریا کے اوپر پہاڑی علاقے میں دو بہادر قومیں سورج کی چلچلاتی دھوپ میں تقریباً 14 دنوں تک دو بدو لڑتی رہیں۔ یونانی جان کی بازی لگاتے ہوئے بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن ترک بھی ثابت قدمی سے پہاڑوں پر ڈٹے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا سپہ سالار مصطفیٰ کمال تھا۔ 4 ستمبر کو فیصلہ کن گھڑیان پہنچی۔ یونانیوں کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ 12 ستمبر کو انہوں نے سکاریا کو عبور کیا، لیکن وہ متواتر پسپا ہوتے چلے گئے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ترکوں نے ان کا پیچھا کر کے فائدہ اٹھایا، اور بالآخر 1922 میں اگست کے آخر میں مصطفیٰ کمال نے اپنا جنگی نعرہ لگایا، سولجرز یور گول از دا میڈیٹرینین فارورڈ۔ مجاہدو، تمہاری منزل بحیرہ روم ہے، آگے بڑھو۔ 6 دن بعد بحیرہ روم ترک فوجی افواج کے ہراول دستے کی نظروں کے سامنے تھا۔ ازمیر میں ہجوم ہی ہجوم تھا، اور وہ پناہ گزینوں سے لبریز تھا۔ یونانی سپاہیوں کے لیے جہاز تو تھے، مگر خوف سے بدحواس یونانی اور آرمینین فوجی آبادی کے لیے کوئی جہاز نہ تھا۔ وہ خوف سے پاگل ہو رہے تھے۔ بندرگاہ پر اتحادیوں کے بلند و بالا جنگی بحری جہاز کھڑے تھے، کچھ بھی کرنے سے لاچار تھے، سوائے اس کے کہ وہ اتنے زیادہ پناہ گزینوں کو عرشے پر سوار کر کے لے جائیں جتنا ان کے لیے ممکن ہو۔ یونانی تنہا باغی ترکوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ 9 ستمبر 1922 کو آخرکار سجی ہوئی کاروں کی ایک لمبی قطار ازمیر میں داخل ہوئی۔ دونوں اطراف میں گھڑ سواروں کا حفاظتی دستہ ہمراہ تھا۔ سب سے اگلی کار میں مصطفیٰ کمال خود سوار تھا۔ وہ آزاد ترک افواج کا کمانڈر ان چیف اور ترکی کا نجات دہندہ تھا۔ حکومت کی تبدیلی کے 3 دن بعد شہر کے کئی حصوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، اور ازمیر کا زیادہ تر حصہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال نے محسوس کیا کہ اسے کم از کم انقرہ کی حکومت کو پرانے دارالخلافہ میں کٹھ پتلی تماشے کو ختم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، تو اس نے تجویز پیش کی کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے۔ عظیم ترک اسمبلی نے یہ فیصلہ دیا۔ ترکی کی عظیم قومی اسمبلی کے متفقہ فوٹ کے ذریعے خلافت کو ختم کیا جاتا۔ The Grand Turkish National Assembly gave the verdict by the unanimous vote of the Grand National Assembly of Turkey. The Sultanate is abolished. 4 نومبر 1922 کو رفت نے استنبول میں زبردستی حکومت کی تبدیلی پر عمل درآمد کرایا۔ اگلے دن سلطنت عثمانیہ کی کابینہ مستعفی ہو گئی، اور اس کی جگہ کسی نے نہ لی۔ چند روز تک محمد بیچارہ ڈٹا رہا۔ وہ اب صرف ایک محل اور ایک ذاتی پارک کا حکمران تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، ماں سوائے شاہی سازندوں کے بوڑھے ہدایت کار کے، جس کو بلاخر اس نے سر چارلز ہیرنگٹن کے پاس اپنے لیے برطانوی تحفظ کی استدعا کے ساتھ بھیجا کہ مجھے حفاظت مہیا کیا جائے۔ وہ ایسے حکمران کو تحفظ فراہم کرے، طاقتور شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کی پناہ گاہ، دھرتی کے بادشاہوں کو تاج تقسیم کرنے والے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے آقا، 2 سمندروں کے عظیم بادشاہ تھے۔
یہ 17 نومبر 1922 کا دن تھا۔ ایک برطانوی موٹر ایمبولنس اس محل کے پہلو کے دروازے پر آ کر رکی جہاں مہمٹ قیام پذیر تھا۔ محل سے کچھ سامان باہر لایا گیا، گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک معمر بوڑھا شخص آیا۔ ایک برطانوی افسر نے بوڑھے آدمی کی چھتری لے لی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا گیا اور ایمبولنس روانہ ہو گئی۔ آخری سلطان اپنے جلاوطنی کے راستے پر تھا۔ تمام عثمانی بادشاہوں سے بڑا بادشاہ انقرہ میں اب مسند اقتدار پر براجمان تھا۔ ترک عوام کی امنگوں کا ترجمان، ایک ایسا رہنما جو بیک وقت آمر بھی تھا اور جمہوریت پسند بھی تھا۔ یہ ایک عہد کا اختتام تھا۔ 19 اکتوبر 1923 کو سلطنت عثمانیہ کا نام تاریخ کی تختی سے مٹا دیا گیا۔ 101 توپوں کی سلامی نے جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا، جس کا صدر مصطفیٰ کمال اور وزیر اعظم جنرل عصمت آئینونو تھے۔ اقتدار سنبھالتے ہی مصطفیٰ کمال کا پہلا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا کیونکہ ترکی میں ریاست کی طرف سے تعلیم دینے کا رواج نہ تھا، لہٰذا بہت زیادہ مسائل درپیش تھے۔ ایک تو عوام کو تعلیم دینا اور ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو تربیت دینا۔ مصطفیٰ کمال اس رکاوٹ کو توڑ ڈالنے میں پرعزم تھا۔ اس نے پرانے رسم الخط کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اسے رومن رسم الخط سے بدل دیا۔ لہٰذا ہاتھ میں چاک لے کر یہ بتانے کے لیے کہ نیا رسم الخط کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وہ 400 ملک کے دوروں پر نکل کھڑا ہوا۔ پوری آبادی اسکولوں میں لوٹ گئی۔ مصطفیٰ کمال کوئی نرم مزاج استاد نہ تھا۔ اس نے انتہائی غیر متوقع موقعوں پر لوگوں کا امتحان لیا۔ مستقبل قریب میں ایک دن مقرر کر دیا جس تک ہر ایک کو نیا رسم الخط سیکھنا تھا۔ جب ایک بار اس نے ترکی رسم الخط کو آسان بنا دیا تو مصطفیٰ کمال نے اس سے قدر مشکل کام کا آغاز کیا۔ یہ کام زبان کو عام فہم آسان بنانا تھا۔ 2 وجوہات کی بنا پر یہ فوری طور پر ضروری تھا۔ اول یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو ترکی، عربی اور فارسی کا امیزہ ہوا کرتی تھی، اور دوم یہ کہ اس نے محسوس کیا کہ خطاب کا جو اتنا بلیغ انداز ہے اور اتنے مرصع جملے ہیں، یہ جدید دنیا میں ان کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی مناسبت سے عربی اور فارسی ماخذ کے الفاظ کو خالص ترک الفاظ سے بدل کر زبان کی تطہیر کے لیے اس نے کمیٹی قائم کر دی۔ اس کی اس نئی تخلیق کردہ دنیا میں پرانے خطابات اور ان روسا کی جگہ نہ تھی جو جد و جہد کی اس نئی شان و شوکت میں سفر تھے۔ لفظ پاشا ترک کر دیا گیا۔ ہر مرد کو بے کہا جانے لگا۔ ابھی تک یہ خطاب کسی قدر باوقار تھا اور ہر عورت کو بیان کہا جانے لگا۔ 1925 میں سر کے قومی پہناوے، جسے فیض کہا جاتا ہے، یہ ٹوپی جو ہے، اس کا خاتمہ بھی کوئی کم انقلابی نہ تھا۔ فیض بنیادی طور پر یونانی ٹوپی تھی، مگر ترک طرز حیات سے اس کا گہرا تعلق استوار ہو چکا تھا۔ جب ہیٹس پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا تو بمشکل ہی اتنے ہیٹس موجود تھے جو سب کے لیے کافی ہوتے، چنانچہ غیر ملکیوں کے گھروں کو چھان مارا گیا۔ حتیٰ کہ مرد پیرس کی طرز کے ہیٹ پہنے پھر رہے تھے۔ ازمیر سے یہ اطلاع ملی کہ نزدیک ہی ایک گاؤں میں وہ کسان جو کیپ یا بولر ہیٹ سے حاصل نہ کر پائے تھے، انہوں نے ہجرت کر جانے والی ایک آرمینیائی بستی کی بند دکان میں خواتین کے گرمیوں کے ہیٹس کا ایک ذخیرہ دریافت کر لیا۔ انہوں نے پورے انبار پر قبضہ کر لیا اور سب نے وہ پہن لیے، جن میں ربن والے ہیٹس، پروں والے ہیٹس اور تمام اقسام کے ہیٹس شامل تھے۔ آخر میں مصطفیٰ کمال کی اصلاحات کا تذکرہ مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس اصلاح کا ذکر ضرور کرنا ہوگا جو سب سے زیادہ متاثر کن تھی، یعنی پردے کا خاتمہ۔ 1923 میں مغربی اناٹولیا کے لوگوں کا خواتین کے حقوق کے موضوع پر وہ خطاب کر چکا تھا۔ اس نے کہا تھا،
ہماری قوم نے مضبوط بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آج خواتین کی اعلیٰ تعلیم ہماری قطعی ضرورت ہے۔ انہیں سائنس کے ہر شعبے میں تعلیم دی جائے گی اور وہ مردوں جیسی ڈگریاں حاصل کریں گی۔ قصبوں اور دیہاتوں کے دورے کر کے مصطفیٰ کمال نے ملک کو اس تبدیلی کے لیے تیار کیا۔ ان دوروں کے دوران اس نے خاص کر مردوں سے بھی خطاب کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو معاشی ترقی بھی کوئی کم عظیم نہ تھی۔ 1919 میں ترکی میں ریل کی صرف ایک پٹری تھی، اور اگر جدید معیار پر پرکھا جائے تو سڑکیں تو تھیں نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے ریل کی پٹریوں اور بڑی بڑی سڑکوں دونوں کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی اور تعمیری منصوبے قائم کیے۔ 1919 میں ترکی میں 150 کارخانے تھے، اور 1933 میں یہ 2000 ہو گئے۔ تو دیکھیں کتنی جلدی یہ فرق بڑھا، 1919 میں صرف 150 اور 1933 میں 2000، جبکہ 1934 میں شروع ہونے والے ترکی کے 5 سالہ منصوبے میں بھاری بھاری صنعتوں کی مزید حوصلہ افزائی کی گئی، بینک کاری کے نظام کو منظم کیا گیا، اور ریاست عثمانیہ کا قومی قرضہ جو سلطنت سے نئی جمہوریہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، اپنے سابقہ حجم سے کم ہو کر 10واں حصہ رہ گیا تھا، اور یہ سب کچھ مزید قرضے لیے بغیر حاصل کیا گیا۔ اور ترکوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں یہ تبدیلیاں غیر معمولی تھیں۔ اٹ وڈ بی نو ایگزیجریشن ٹو سے دیٹ، یہ کہنا کوئی مبالغہ رائے نہ ہوگی کہ جس وقت مصطفیٰ کمال نے یہ کام شروع کیا تو ترکی میں عوام کی ذہنی اور سیاسی پختگی اس معیار پر تھی جس معیار پر 18ویں صدی کے وسط میں مغربی یورپ کے لوگوں کی تھی۔ اب ترکوں نے یہ راستہ چند سالوں میں ہی طے کر لیا، جسے طے کرنے میں مغربی یورپ کے لوگوں کو 159 ایئرز لگ گئے تھے۔ قوم کو پوری طرح جمہوری بنانا، لوگوں کی بیداری اور ان کی صلاحیتوں کی بیڑیاں کھولنا مصطفیٰ کمال کا ہی کارنامہ تھا۔ مصطفیٰ کمال نے حقیقی طور پر ترکی کو ایک سیکولر ملک بنایا، اور آج بھی آئین کے اندر ترکی کا کوئی بھی اپنا مذہب نہیں ہے، وہ ایک سیکولر نیشن کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مصطفیٰ کمال کا ایک تعارف تھا، جو کام اس نے کیے، جس طرح سے اس نے بادشاہت کو ختم کیا اور اپنی حکومت کو قائم کیا، جدید ترکی کی حکومت کو۔ اگر آپ کو مزید کوئی سوالات کرنے ہوں تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ان سوالات کو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔